والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زبان کو حرکت دیو چا باواز بلند سونے دی ذات تے سلام پیش کرو چا: الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. جنوں پنج تن نال پیار نہیں اندے کلمے دا بھی اعتبار نہیں. جنوں پنج تن نال پیار نہیں اندے کلمے دا اعتبار نہیں. جڑا چوں یاراں دا یار نہیں وہ جنت دا بھی حقدار نہیں. تو لکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، تو لکھ لمبے سجدے کر بھاویں، جے تینوں آل و اصحاب دا تو دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. جے تو آل و اصحاب دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا آقا دو جہاں محبوب کبریا حضرت احمد مجتبی جناب میٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآصحابہ وبارک وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش خدمت کرن تو بعد میرے واجب الاحترام ذی قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئی دی بابرکت محفل تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حوالے نال بھی ہے اور پیر بارو کریم آپ دے عرس مبارک دے حوالے نال بھی ہے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت محفل نو اپنی بارگاہ وچ قبولیت تشرف عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا: منافقانوں کافرانوں مخاطب کر کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر تساں میرے محبوب دے صحابہ دی طرح ایمان گھننا سو تو وال تساں ہدایت یافتہ ہی وے کامیاب ہی وے. لیکن اگر تساں ایمان تا گھننا ہے وے زبانی تساں توحید اور رسالت کو منیں دے ہی وے
لیکن ایویں نہیں منے دے جی میں محبوب دے صحابہ منے، پیچھے وال کوئی فائدہ نہیں۔ آج دے اس پرفتن دور دے اندر دو ہستیاں یہ سمیاں ہیں جنہاں کو ٹارگٹ بنایا گیا، ایک نبی دی ذات بھی صحابہ کرام دی ذات۔ اگر میں کوئی بندہ اگر کہیں کو یہ آکھے کہ میں تو قرآن دا منکر بن من، دین اسلام کو چھوڑ دے، قرآن کو چھوڑ دے، تو وہ تارے گل پہ ویسی تاکو کافر آخسی۔ لیکن اگر کہیں بندے کو انہیں ذہن دے اندر اے شکوک اور شبہات اور اے خیالات انہیں ذہن اچ پاتے بنیں کہ میاں نبی بھی سادے ورگا، نبی دے صحابہ بھی سادے ورگے، جی میں اساں کھاندے پیندے ہیں انہیں نبی اور نبی دے صحابہ کھاندے پیندے ہیں، سادے کو بھی بھول تھی سکتی ہے، تنعوذ باللہ نبی کو بھی بھول تھی ہو سی، صحابہ کرام کو بھی کوئی غلطی کوتاہی تھی ہو سی۔ تا اگر لوگوں دے ذہن دے اندر اے شکوک اور شبہات پیدا کر دیتے ونجن، ول ایک وقت یہ سمان دے کہ اون قوم کو یہ نہیں آکھنا پوندا قرآن چھوڑ دے، ول وہ خود چھوڑ دے بھی قرآن، ول وہ دین اسلام کو چھوڑ دے بھی۔ جیڑے دین اسلام کو گھن کے آمن والے ہیں، محبوب دی امت تک پہنچاون والے ہیں، اگر انہاں کوئی کمزور بنا دیتا ونجے تو پیچھے وال دین نہیں رہندا پیچھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی چیز رد کر دے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سب تو زیادہ جنہ دی شان اللہ قرآن اچ بیان کی دیئے وہ میرے نبی دی ذات ہے، اور میرے نبی دی بعد نبی دی امت اچ محبوب دے صحابہ دی بات ہے۔ پورا قرآن چاہ کے دیکھو، اللہ سب تو زیادہ نبی دی عزت دی بات کی دیئے اور نبی دے صحابہ دی عزت دی بات کی دیئے۔ منافق کرنے جڑے منافق قرآن مجید دے اندر موجود ہیں، منافق توحید کو بھی منے دیان، رسالت کو بھی منے دیان، آخرت دے بھی انہاں دا عقیدہ ہا۔ آدین اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، حضور دے سامنے بہ کے منافقین آدین اذا جاءک المنافقون قالوا کیا دین نشہد انک لرسول اللہ، کہ ایسا گواہی دینے ہیں تو اللہ دے رسول ہی وے۔ یہ منافق آدھے بن حضور دے سامنے بہ کے جیسا گواہی دینے ہیں تو اللہ دے رسول ہی وے۔ اللہ کریم قرآن فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سنو میں گواہی دینا واقعی تم میرے رسول ہیں، پر یہ منافق جو کچھ آدھے بیٹھے نے جھوٹ ہے۔ منافق کیا آدھے بیٹھے ہیں کہ سونے کو مخاطب کر کے آدھے بیٹھے ہیں تو اللہ دے رسول، رب فرمائے محبوبہ تو میرے رسول تا ہیں، پر یہ منافق جڑا کچھ آدھے بیٹھے نے جھوٹ ہے۔ اللہ یہ بھی تو میں کو رسول آدھے یہ جھوٹے کی میں رب فرمائے صرف تے کو رسول آکھن نال کام نہیں چلتا، تے کو رسول آکھن بھی صحیح تے رسول منن بھی اوے جی میں محبوب دے صحابہ بننا ہے۔ ہندی تفسیر اللہ کریم سورۃ بقرہ دے دوسرے رکوع دے اندر بھی کیتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ جڑے میں انہاں کو آکھا منجے کہ تساں ایویں ایمان کہنا ہو جی میں الناس ایمان کہنا ہے۔ الناس صرف ناس تا ذکر نہیں آیا، الناس الف لام آیا کرے، یہ معرفہ بن گئے مخصوص ہے۔ فرمایا ایمان تا سارے دعویٰ تا کریں نہیں ایمان دا، پر انہاں دا ایمان میں دیکھ سا اگر انہاں دا ایمان ایویں ہویا جی میں میرے ابو بکر دا ہے توال دا ٹھیک ہے، اگر انہاں دا ایمان ایویں ہویا جی میں میرے عمر عثمان و علی دا ہے تا ٹھیک ہے، اگر انہاں دا ایمان تا ہویا پر محبوب دے ایمان دی طرح نہ ہویا، محبوب دے صحابہ دے ایمان دی طرح نہ ہویا، پیچھے انہاں دے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں۔ ہی واسطے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ چاندن کے ہدایت یافتہ تھی بنجن بل محبوب دے صحابہ دی طرح ایمان کہتا، یہ ہے محبوب دے صحابہ دی عظمت۔ یہ یاد رکھا ہے دو جملے، میرے نبی عین ایمان ہے، کیا ہیں جی؟ میرے محبوب دے صحابہ معیار ایمان ہے، نبی دی ذات عین ایمان ہے، نبی دے صحابہ معیار ایمان ہے۔ جڑا عین ایمان ہے وہ محفوظ نہیں، وہ معصوم ہے، تے جڑے معیار ایمان ہے اللہ انہاں کو محفوظ بنائے۔ میں گل سمجھے نا،
صحابہ کرام معیار ایمان کی نے یاد رکھو کہ جڑا ایمان دا معیار ہوئے نا وہ کافر نہیں ہوتا، وہ فاسق نہیں ہوتا، وہ حضور دا نافرمان نہیں ہوتا۔ یہ قرآن بیان کریں دے، محبوب دے صحابہ دی عظمت رب دے قرآن بیان کی تھی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ کریم قرآن کی ارشاد فرمائے دے میں محبوب دے صحابہ کو ایمان واسطے پسند کیتے۔ اللہ قرآن کی فرمائے حبب الیکم الایمان، میں محبوب دے صحابہ میں رب تواڈے واسطے ایمان کو پسند کر چھوڑے۔ ہن جڑے محبوب دے صحابہ واسطے خدا ایمان کو پسند کرے تے او منبر دے بہ کے او ذاکر بھونکے نبی دے صحابہ کو کہ وہ مسلمان ہی کہنا، خدا فرمائے دے میں انہاں واسطے دے ایمان کو پسند کیتے۔ جڑا خدا دی پسند کو نہ پسند کرے وہ مسلمان ہے بھئی؟ جڑا خدا جنہ چیز واسطے جنہ صحابہ واسطے خدا نے ایمان کو پسند کیتے تے کوئی بندہ منبر تے کھڑا تھی کہ آکھے وہ صحابہ ایمان والے کہنا، خدا فرمینا پی میں انہاں واسطے ایمان کو پسند کیتے۔ خدا دی منے سوں یا وہ گستاخ دی منے سوں؟ صرف اتنا نہیں، اگر اتنی گالی ہوگا تو کافی آئی۔ رب فرمایا حبب الیکم الایمان کہ میں رب کریم نے ایمان کو پسند کیتے صحابہ واسطے، صرف اتنا ہی گال نہیں مکائی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرمائے دے میں انہوں نے دلوں تے ایمان کو مزین کر دیتے۔ صرف پسند نہیں کیتا بھئی اللہ پسند کیتا ہی پتہ نہیں ایمان دی توبے کے نا نہیں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، رب فرمائے دے میں ایمان کو پسند نہیں کیتے کہ صرف پسند نہیں کیتا، میں صحابہ دے ایمان دے صحابہ دے دل تے ایمان کو مزین کر چھوڑا۔ ہی چیز کو اللہ کریم قرآن دے بے مقام دے بھی بیان کریں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کریم فرمائے دے کہ میں محبوب دے صحابہ دے دلوں تے ایمان کو لکھ چھوڑے۔ اللہ اکبر، کتب فی قلوبہم الایمان۔ ہن خدا دا لکھا کوئی مٹا سکتے؟ بولو جی، خدا دا لکھا کہیں دی جرات کہیں نہیں جو خدا دا لکھا مٹا سکے۔ رب فرمائے نبی میرے محبوب دے صحابہ دی عظمت اور شان ہے، میں انہاں دے دلوں تے ایمان کو لکھ چھوڑے۔ ایک مقام دے فرمائے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان کو مزین کر چھوڑے۔ اور خدا جنہاں دے دلاں اوتے ایمان کو مزین کرے اور لکھ چھوڑے تے کوئی بندہ ان کو مٹاون دی کوشش کرے اور صحابہ دی گستاخی کرے وہ کافر تو ہو سکدے، ان صحابہ دے ایمان کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ دو چیزاں۔ تیسری چیز اللہ کریم کو بیان کیتی ہے معیار ایمان کیا ہو گئے، اے ہوں دے معیار ایمان۔ تو میں ہے پتہ نہیں اللہ سارے واسطے ایمان کو پسند کیتے یا کوئی نہ، پتہ نہیں سارے دلوں تے اللہ پاک نے ایمان کو مزین بھی کیتا ہے یا کوئی نہ۔ ہو سکتے جو کچھ میں زبان نہ لادا بیٹھا ہوں خدا نہ کرے دل وچ کوئی چیز ہوئے، لیکن جنہاں واسطے قرآن نازل تھی وے تے رب فرما دے وے اے محبوب دی جماعت ہو ہے جنہاں واسطے میں ایمان کو پسند ہی نہیں کیتا سی۔ علی پاک فرمائے میں محبوب کو سنے میں کیا فرمایا اسبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی۔ جیڑی حدیثہ پڑھ سنا ہی دے وچ نبی دی آل دا ذکر بھی ہو سی، نبی دے صحابہ دا ذکر بھی کٹھی شان محبوب بیان کی دی کٹھی۔ فرمایا پل صراط ہو سی تلے جہنم دی آگ، وال کو زیادہ بریک تلوار تو زیادہ تکھی۔ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھی بیٹھن شرح مواہب اللہ دنیا دے اندر 60 سال سفر ای جہنم میں 60 سال سفر ای جہنم میں 60 سال سفر ای۔ فرمایا جیڑا بندہ ہے چاندے اسبتکم علی الصراط، مضبوط ثابت قدم راوے پل صراط تے، صرف ثابت قدم نہیں اسبتکم، ایسے میں تفصیل آئے کھڑے اسبتکم صرف مضبوط نہ راوے بہت مضبوط راوے، یعنی جینا جہنم ہے تے جینا پل صراط کو تلے ڈھامانے کوئی بالکل ڈھائے نہ سکے، پل صراط تو آرام نہ گزر بنے، ثابت قدم ٹہل ٹہل کے گزر بنے، کوئی ان کو ڈر نہ ہوئے ڈھامانا۔ اللہ وہ کیا کرے اشدکم حبا لأہل بیتی و اصحابی، حضور فرمائے میرے گھر والے نال میرے صحابہ نال محبت کرے، صرف محبت نہ کرے ٹوٹ کے محبت کرے۔ ہاں اشدکم شدید محبت، صرف محبت نہیں، ہاں حسین حسین کر لوے تے داڑھی مڈاوے، کرے حسین حسین تے اذان آوے تے بیٹھا راوے مسجد جناوے، کرے علی علی نے پیوے شرابہ، فرمایا صرف نامی گرامی محبت آلہ نہ ہوئے، جسم کو
کو دیکھو تو حسین یاد آوے ان دی سیرت کو دیکھو تو مولا علی یاد آوے اشدکم حبا لأہل بیتی و صحابی فرمائے پل صراط تو کامیاب وہ ہو گزر سی جن دے اندر دو چیزاں حسین صحابہ نال بھی محبت تے اہل بیت نال بھی نساؤ اے گزار حبیب آمن والے ہو صرف صحابہ نال محبت کریں دے بھئی دوہاں نال صرف آل نال محبت کریں دے بھئی دوہاں نال سادہ عقیدہ ہے سنی نبی دی صحابہ نال بھی محبت کریں دے سنی نبی دی آل نال بھی دو جی حدیث سن السوائق المورکہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے تفسیر در منصور دے اندر امام جلال الدین سیوطی کو لکھئی ہن حضور دی حدیث سن راوی کون ہے مولا علی پاک دی پاک دا وارث راوی بھی سن امام حسن مجتبی حدیث کیا ہے آپ فرمائیں لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اہل بیتی و صحابی محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جڑ ہوندی ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوندی ہے فرمایا اسلام دی بنیاد دو چیزیں سونا کیڑیاں کیڑیاں فرمایا میری اہل بیت نال محبت تے میرے صحابہ نال محبت جیڑا میری اہل بیت نال محبت کرے دے صحابہ نال بھی کرے دا ان دا اسلام مضبوط کہنی جیڑا صحابہ نال محبت کرے اہل بیت نال بھی کرے دا ان دا اسلام دی جڑ بھی ٹھیک اور بنیاد ٹھیک ہوندی ہے ایمان دی اور اسلام دی جڑا حضور دے صحابہ نال بھی پیار کریں دے حضور دی آل نال بھی پیار بھئی روایت سن یہ تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر روایت موجود ہے السوائق المحرقہ دے اندر بھی موجود ہے راویین حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ میرے محبوب کیا ارشاد فرمایا فرمایا من احب اللہ احب القرآن جڑے بندے دی خواہش ہوئے جو رب نال محبت کرے وہ کو چاہیے ہے کہ ول میرے رب دے قرآن نال محبت کرے اور حدیث سنا ہے من احب اللہ احب القرآن جڑا رب نال محبت کریں دے وہ قرآن نال کرے من احب القرآن احبنی جڑا قرآن نال محبت کریں دے وہ میں مصطفیٰ نال محبت کرے ومن احبنی احب اہل بیتی و اصحابی فرمایا جیندہ ایک دعوی ہے جو میں محمد کریم نال محبت کرے نا وہ کو چیک کرا ہے میرے صحابہ دا بھی محبوب ہوئے میرے صحابہ دا بھی اور میری اہل بیت دا بھی وہاں پاسے ہوئے فرمایا جنہ دعویٰ ہے کہ خدا نال محبت کرے وہ قرآن نال محبت کرے جنہ دعویٰ ہے کہ قرآن نال محبت کرے وہ میں مصطفیٰ نال محبت کرے جنہ دعویٰ ہے میں مصطفیٰ نال محبت کرے بلا میری آل نال بھی محبت کرے تو میرے صحابہ نال بھی اگلی حدیث سن محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا من حافظنی فی اصحابی جیڑا بندہ میرے صحابہ دی عزت کی حفاظت کرے کیڑی شاید جی میرے صحابہ دی عزت کی حفاظت کرے سونا وال تساں کیا کرے سو فرمایا کنت لہو یوم القیامت حافظا فرمایا جڑا میرے صحابہ دی عزت کی حفاظت کریں دے قیامت تے جہاڑے میں ہوں دی عزت کی حفاظت کرے سا تساں کیا چاہندے وے نا بھئی جڑا مار کے قبر وچ منجو حضور سارے محافظوں میں میدان حشر وچ جو پل صراط حضور استقبال کریں میزان تے حضور سارے نیک اعمال دے محافظوں میں پل صراط تے حضور تشریف فرما ہوئے ہر بندہ چاہندے اور میرے نبی سے فرمایا من حافظنی فی اصحابی وہ میرے صحابہ دی عزت کی حفاظت کرے کنت لہو یوم القیامت حافظا قیامت تے جہڑے میں ہوں دی حفاظت کرے تے جڑا نبی دی عزت کی حفاظت نہ کرے تے مندے کڈے گستاخی بولے غلط جملے بولے ول حضور ارشاد فرمایا من سبا صحابی جڑے میرے صحابہ کو بھونکے سنو ول فعلیہ لعنت اللہ اندے ہوتے خدا دی لعنت والملائکہ والناس اجمعین فرشتوں دی بھی لعنت ہے اور سارے لوگوں دی ہاں جی اگلے الفاظ سنو شرح شفا شریف اٹھا امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ دی کتاب شفا شریف ان شرح اٹھا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک گھنے حضور فرمایا من سب نبی فقتلوہ جنہیں نبی کو بھونکے وہ کو قتل کر وہ کو زندہ رہنے دا کوئی حق من سبا نبی جان بولو من سبا نبی جان من سبا حالی کو چپ کی تھی بڑھن شاکے من سبا نبی
فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه من سب نبیا فاقتلوه گستاخ رسول کی یہ سزا گستاخ رسول کی یہ سزا سرطان سے جدا سرطان سے جدا من سبا نبی جان حضور ارشاد فرمایا جڑا نبی کو بھونکے گستاخی کرے وہ قتل کر. حضور جڑا تنے صحابہ کو بھونکے من سبا اصحابی حضور فرمایا جڑا میرے صحابہ کو بھونکے فضربو چھتر لہا کے مار. یہ حدیث ہے. جڑا نبی دی گستاخی کرے سر تن کو جدا کر. حضور فرمایا جڑا میرے صحابہ دی گستاخی کرے چھتر لہا کے منہ سے مار. اے نہ دیکھ جو کون ہے رشتہ دار ہے اپنے پرائے فضربو وہ کو مار. تو اللہ صاحب سب اساں سید سننے ہیں کہ بس یار مولویاں دے جھگڑے بس کوئی گل نہیں. نا اے مولویاں دے جھگڑے نہیں. اے حضور اور حضور دی آل اور سو حضور دے صحابہ دی ناموس دی بات ہے. سیانے بڑھو تاکو پتہ ہی اندازہ ہی کیا نہیں تو آپ کو حضور دے صحابہ دا مقام کتنا بلند ہے. اور سن حضرت عبداللہ ابن عمر دا فتوہ سن. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں. آپ فرمائیں لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمائے لوگو نبی دے صحابہ کو گال نہ کٹائے. نبی دے صحابہ کو گال دلیل کیا ہے؟ فَلِ مَنَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرًا مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ. فرمایا نبیوں کو علاوہ سارے نبیوں دی امت کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں دی نمازاں روزے حج زکات تابعین تبع تابعین غوث کتب ابدال قیامت تک آمن والے مومنین مومنات مسلمین مسلمات ان سارے لوگوں دیا عبادتاں ایک پاسے فالی منام احدہم ساعتن نبی دے صحابے دی ایک لمحے دی نیندر دا ثواب ایک پاسے. بھئی تابعین کو شروع کرو تابعین کرو بلکہ صرف نبیوں کو کٹو چا باقی نبیوں جتنے دی امتہ ہیں ساری امتہ چاہو قیامت تک گھر والا آمن والا آخری مومن مسلمان ساری دیا نمازاں روزے حج زکات صدقہ خیرات اور غوث ہومن اور کتب ہومن اور ابدال ہومن اولیاء کاملین ہومن ساری دیا عبادتاں ایک پلڑے وچ نبی دی عبادت نہیں نبی دی صحابہ دی عبادت نہیں. فالی منام احدہم ساعتن ایک لمحے دی نیندر دا مقابلہ نہیں. ایک لمحے دی نیندر صحابی دی کیوں قاری صاحب دی نماز ہیں تو صحابی دی ایک نیندر نماز افضل یا نیندر میں کہ نیندر افضل ہے. یعنی دلیل لے میں کہ نمازہ پڑھن نال صحابی نہیں بنتا. توجہ نماز پڑھن والے کے صحابی ہوئے تو سارے رائی بنڈے والے صحابی ہوئے نا. ہاں جی اگر نمازی نال صحابی ہوئے نا تو سارے بل صحابی ہوئے نا. روزہ رکھن نال صحابی نہیں بنتا زکات دیون نال صحابی نہیں بنتا حج عمرہ کرن نال صحابی نہیں بنتا. مولوی صاحب بول صحابی کی میں بن دے میں کہ ایمان دی حالت چہرے بدوہا تکن نال صحابی نبی دا چہرہ تکڑا نماز کو بھی افضل ہے روزے کو بھی افضل ہے زکات کو بھی افضل ہے حج اور عمرے کو بھی افضل ہے. ہاں نبی دا چہرہ تکڑا یہ کوئی عام عبادت نہیں. میرے محبوب دے صحابہ معیار ایمان والا سارے رل کے کیوں نہ پڑھوں. اللہ اللہ میرے نبی دے صحابہ سب صحابہ ورا الورا. سارے صحابہ کو ملیں دے بھئی ہے کہ جوز کو سارے کو ملیں دے بعد مل کے پڑھو. اللہ اللہ میرے نبی کے صحابہ ایک نہیں دو نہیں سب صحابہ ورا الورا. ان میں ابو بکر ہے اور عمر ہے ان میں عثمان ہے اور مرتضیٰ. اللہ اللہ میرے نبی کے صحابہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت. Ya Rasul Allah
معیار ایمان ہے. آنکھو بے شک معیار سب کچھ من پر اوے نہ مان جی صحابہ منے کوئی فائدہ نہیں. محبت بھی اوے کر جی صحابہ کیتی ہے تو قابل قبول ہے. صحابہ حضور دی ناموس واسطے کیویں غصہ کرے نے غصہ اوے کرے سے تو منظور ہے. لیکن اگر یہ آکھے کہ رشتہ داری نہیں بھاونی ہے تمہارے پیچھے کوئی فائدہ نہیں ہے. حضور دے صحابہ دی شان کیا ہے؟ میرے محبوب ارشاد فرمایا من حب اصحابی وازواجی واہل بیتی. حضور فرمایا میرے صحابہ نال محبت، میری ازواج نال محبت، میری اہل بیت نال جڑا بندہ محبت کرے دے لم یطعن فی احد منہم، صرف محبت ہی نہ کرے انہاں دے بارے کوئی غلط جملہ بھی، تان و تشنیع بھی، گستاخی بھی، اچھا نیوا جملہ بھی، صرف اتنا نہیں خارج من الدنیا علی محبت ہے